الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بہت برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں قلعے بنائے اور ان میں سورج اور روشن چاند کو ڈال دیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ اس شخص کے لیے اس کا فائدہ ہے جو ارادہ رکھتا ہو کہ نصیحت قبول کر لے اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ شکر گزار بندہ بن جائے۔ اور رحمان کے بندے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل نادان شخص ان سے بات چیت کرے تو وہ اس کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے انسان عباد الرحمن کے زمرے میں اور ان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارا موضوع تھا پچھلے خطبے سے۔ سورج ہے، چاند ہے، اس کی جو معمول کی گردش ہے اس پر، یا اگر کبھی اس پہ تبدیلی آ جائے، چاند سورج گرہن لگ جائے، ان کو موسموں کی تبدیلی ہے، رات اور دن کا آنا جانا ہے، جو لوگ اس پہ غور کرتے ہیں، ان نشانیوں پر، جو نصیحت قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو شکر گزاری کا ارادہ رکھتے ہوں، ان نشانیوں پر غور کرتے رہنے سے انہیں عباد الرحمن ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، وہ رحمان کے بندے بنتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ جن میں اللہ کے آگے جھکتے رہنے سے، اللہ کی عبدیت اور غلامی اختیار کرنے سے۔ اور عبدیت ہوتی کیا ہے؟ عبادت لفظ کیا ہے عربی زبان میں؟ عبادت کیا ہوتا ہے؟ غایت التذلل مع غایت الخضوع، کسی کے سامنے اپنے آپ کو انتہا درجے کا بے بس قرار دینا اور اس کے سامنے انتہا درجے کی ذلت اختیار کر لینا، یہ عبادت ہے۔ دو باتیں ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے کہ کسی کے فیصلوں کے، حکموں کے، ارادوں کے سامنے اپنے آپ کو مکمل بے بس پانا کہ میں تو اس کی بات کی نفی اور اس کی بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا، مکمل بے بس، سرنڈر کر جائے اس کے سامنے۔ اور کمال درجے کا سرنڈر کرنے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی ذلت اختیار کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو نیچ سمجھنا، ذلیل سمجھنا، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ کی جب عبدیت انسان اختیار کرتا ہے تو گویا اللہ کے سارے حکموں کے سامنے وہ اپنا سر اطاعت جھکا دیتا ہے، تمام حکموں کے سامنے۔
کسی ایک حکم سے انکار نہیں، کسی ایک حکم سے سرتابی کی مجال نہیں ہے، کوئی فرار کا راستہ نہ بندہ سمجھے، اور پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو اپنی ذلت محسوس کرے۔ عزت اسی کے لیے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، یا عزت ہے یا ذلت ہے۔ اگر وہ عزت والا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، وہ اگر وہ عزیز ہے اور ہے بھی عزیز، وہی عزیز ہے، تو پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بنا لے۔ اگر وہ ساری عزتوں کا مالک ہے اور ہے واقعتاً ہے، تو پھر بندہ اس کے سامنے سمجھے کہ ذلتیں میرے لیے، اسی ذلت کے اظہار کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، اسی ذلت کے اظہار کے لیے رکوع کرتے ہیں، اس کے آگے اسی ذلت کے اختیار کرنے کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ انتہا درجے کی ذلت کہ اپنا ماتھا اس کے سامنے زمین پر رکھ کے رگڑنا شروع کر دے۔ طریق معبدۃ، جس راستے پہ سواریاں، ٹریفک، قافلے مسلسل جاتے آتے رہیں، اور اس قدر آپ جانتے ہیں آج کل تو راستے پکے بن گئے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جو شہروں سے دیہاتوں یا دیہاتوں سے شہروں کی طرف آنے والے کچے راستے، جس پر جتنی زیادہ ٹریفک زیادہ، قافلے اور آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، وہاں اسی قدر دھول اور گرد و غبار زیادہ اڑتا اور بن جاتا تھا۔ ایسا راستہ جس پر سواریاں اور قافلے جا جا کے آ کے سفر کر کر کے اس کی دھول اڑنا شروع ہو جائے اور اس کی گرد بہت زیادہ بن جائے، ایسے راستے کو کہتے ہیں طریق معبدہ، روندا ہوا راستہ۔ انسان اپنے آپ کو جس کے آگے روند ڈالے اس کا عبد اور غلام بن جاتا ہے۔ تو جب عباد الرحمن میں شامل ہوتا ہے، اللہ کی عبدیت اور غلامی کا ہار ڈال لیتا ہے، اللہ کا عبد، رحمان کا عبد بن جاتا ہے، الرحمن کا عبد، تو پھر وہ بندوں کے لیے بھی نرم ہو جاتا ہے۔ رحمان کے آگے عبدیت، غلامی، ذلت، عاجزی، انکساری اختیار کرنے کا زندگی پر اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ بندوں کے ساتھ بھی نرم ہو جاتا ہے، زمین پہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، زمین پر تکبر کی چال نہیں چلتا۔ اللہ کے بندوں سے اگر کبھی کوئی الجھاؤ ہو جائے، تکرار ہو جائے، تو تکرار میں اپنی بڑائی کا راستہ نہیں اختیار کرتا، اوے میرے نہ گل کرنا، میری داڑھا تھلے آ گیا تو لگ پتہ جائے گا، نہ نہ۔ قالوا سلاما، اچھا بھائی جان ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں ایک محدث کے بارے میں ابھی چند دن پہلے پڑھ رہا تھا، نام ذہن سے نکل گیا، کہ جب کسی شخص پر انہیں شدید غصہ آتا کسی بات کی وجہ سے، شدید غصہ، مجھے غصہ زیادہ آ جائے تو بے قابو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جی؟ اور جی مینوں سمجھ نہیں لگی، غصہ اتنا آ گیا سی، مینوں پتہ ہی نہیں لگ گیا جناب، بیویوں کو طلاق دینے والے، اور جی مینوں پتہ ہی نہیں لگ گیا، اتنا غصہ آ گیا، میں اتنا بے قابو ہے، مینوں تو یاد ہی کچھ نہیں میں کیا کیا سی، غصہ بڑا آ گیا جی، میں جی میرا نفسیاتی مسئلہ ہے، غصہ بڑا آ گیا سی مینوں۔ ان کو جب شدید غصہ آتا کسی بات پر تو مخاطب کو کہتے بارک اللہ علیک بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکتوں سے مالا مال کرے۔ غصہ آ گیا جی، اندازہ کریں ذرا، غصہ آ گیا ہے تو اس کو اول فول کہنے کی بجائے غصے میں کیا کر رہے ہیں؟ برکتوں کی دعائیں دے رہے ہیں۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک شخص کا غلام تھا بڑا شاطر، کائیاں، اور یہ شخص جو اس کا آقا تھا یہ بڑا مشہور تھا جی، بڑا حوصلے والا ہے، بڑے ظرف والا ہے، برداشت بڑی ہے اس کی۔ اس نے کہا میں دیکھوں گا اس کی برداشت کہاں ہے، میں بتاؤں گا لوگوں کو کتنا برداشت کرنے والا ہے۔ وہ سوچ سوچ کے ایسے غلط کام کرتا، نقصانات کرتا کہ اس کو غصہ ہے، لیکن وہ بیچارہ در گزر کر دیتا، وہ اس سے اگلا مرحلہ کوئی اختیار کر لیتا ہے کہ اب تو غصہ آئے گا۔ ایک دن اس نے ایسی حرکت کی، اس کو 100% یقین تھا کہ آج تو غصے سے پھٹے گا ہی پھٹے گا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے یہ نقصان کیا ہے تو اس کو دیکھ کر مسکرانے لگ گیا وہ آقا، کہنے لگا تم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میرا جو دشمن ہے نا وہ مجھ پہ خوش ہو جائے میرے معاملے میں، لیکن میں نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے میں اپنے دشمن کو کبھی خوش نہیں کروں گا، جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، آج کے لیے اللہ سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔
یہ ہے عباد الرحمان، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے والے، دن رات پہ غور کرنے والے، سورج چاند پہ غور کرنے والے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عباد الرحمان بن جاتے ہیں۔ اور جب عباد الرحمان بنتے ہیں، الرحمان کے بندے، نسبت کس کی طرف ہے؟ الرحمان، بے حد رحم کرنے والا، سب کائنات پہ رحمت کرنے والا، سب خلقت پہ رحمت کرنے والا، جو اس کے نہیں بنتے ان پر بھی کرنے والا۔ ہم تو تنخواہ بند کر لیتے ہیں نا، غصہ آ جائے کسی بات پر، یار ایک وارننگ دی تھی، 2 تھی، بس اس مہینے تمہاری تنخواہ کاٹیں گے۔ اللہ بھی کبھی روٹی بند کرتا ہے کسی بندے کی؟ جی معافی مانگنے آئے تھے، 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، 10 دفعہ ہو گیا، یار تم نے وتیرہ ہی بنا لی ہے، اس مہینے تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ وہ الرحمان ہے، اس نے اپنی رحمت میں ساری کائنات کو لپیٹا ہوا ہے۔ جو اس کے بندے ہیں، جو اس کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، وہ تکبر کی چال نہیں چلتے، جھک کر دب کر چلتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اونچے بول نہیں بولتے، قالوا سلام، اچھا بھائی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعائیں دیتے ہیں۔ اور جب عباد الرحمان ہیں، ان کی صفتیں بھی، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، راتیں اللہ کے آگے سجدوں و قیاموں میں گزارتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ جو نشانیوں پر غور کرنے والے، اللہ کی صفات کو پہچاننے والے، اللہ کی توحید کی معرفت رکھنے والے، اللہ کی توحید پر ایمان و یقین رکھنے والے، اس کی رحمت کے ساتھ نسبت رکھنے والے، وہ جہنم سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف رحمت نہیں کرتا، وہ غصے والا بھی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب۔ وہ معاف بھی کرتا ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے، وہ اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں، اور اس کے عذاب سے، اس کی جہنم سے، اس کی قید سے ڈرتے بھی ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر لے۔ ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور عباد الرحمان کی اندر صفات کیا پیدا ہوتی ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ خرچ میں میانہ روی، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، حد سے گزرتے نہیں، ولم یقتروا، اور کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ سمجھ کے خرچ کرنا یہ نصف معاش ہے انسان کی۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ نہ تو کنجوسی سے ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہونا چاہیے، اور نہ اتنا کھلا کر دے کہ ساری خیرات کر دے پھر خود مانگنے پہ آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عباد الرحمان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ اور الہوں کو نہیں پکارتے، صرف ایک اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے قول سے، ان کے فعل سے، ان کے عمل سے، ان کی سوچ فکر سے اللہ کی الوہیت کے سوا کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ اذانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، خطبوں کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، نماز میں بھی لا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذانوں میں، تکبیروں میں، نمازوں میں، صبح و شام کے اذکار میں، سفر میں، حضر میں۔ سفر میں کیا کہتے ہیں؟ انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ میرے سفر میں میرا ساتھی بھی تو ہے، اور پیچھے گھر کا رکھوالا بھی تو ہے۔ نہ سفر میں تیرے سوا کوئی ساتھی ہے، اور نہ میرے پیچھے گھر کا رکھوالا تیرے سوا ہے کوئی۔ یا اللہ صبح بھی تیرے نام پہ کرتے ہیں، شام بھی تیرے نام پہ کرتے ہیں، سوتے بھی تیرے حکم کے ساتھ ہیں، جاگتے بھی تیرے حکم کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی شخص کو بہت پریشانی ہو، کثرت سے یہ کلمات کہا کرے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مشکلوں میں بھی وہی، خوشیوں میں بھی وہی، سفر میں بھی وہی، حضر میں بھی وہی، دن میں وہی، رات میں وہی،
ہر موقع پر، ہر معاملے میں اللہ ہی کی الوہیت کا دم بھرتے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ دعا تو آپ کو یاد ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ۔ آپ نے فرمایا تھا اسماء بنت عمیس، جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، تو یہ کہا کر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، اس کا شریک ہی کوئی نہیں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بناتی ہی نہیں، اسی کو پکارنا ہے مصیبتوں میں، اسی کے سامنے سر جھکانے ہیں، اسی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، کوئی نہیں اس کے سوا جو فریادیں سننے والا ہو۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کون ہے عباد الرحمن؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، ان کا الہ ہے ہی کوئی نہیں، ان کی امیدوں کا مرکز وہ ایک اللہ، مصیبتوں میں اس اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، خوشیوں میں اس اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے وہ خوش ہو کر شکرانہ ادا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ جب اسے دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو کے اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ اعزاز مومن کے سوا اللہ نے کسی کو عطا کیا ہی نہیں کہ دکھ میں بھی وہ نیکیاں کماتا ہے اور سکھ کے اندر بھی وہ نیکیاں کماتا ہے، اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا روح اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے عرض کرنی ہے، اللہ رب العزت کو الہ سمجھنا ہے، کوئی نہیں اس کے سوا جو فریادوں کو پہنچ سکتا ہو، کوئی نہیں اس کے سوا جو کشتیوں کو بھنور سے نکال سکتا ہو، کوئی نہیں اس کے سوا جو شفا دے سکتا ہو۔ اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، کوئی شافی نہیں اللہ کے سوا، کوئی نہیں جو مصیبتوں اور دکھوں میں کام آنے والا ہو اس ایک اللہ کے سوا۔ والذین لا يدعون مع، اور سمجھ لیں عباد الرحمن میں صرف وہ بندہ شامل ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی توحید کا سبق موجود ہے۔ اگر شرک ہے اس کے پاس، خالص عبادت نہیں ہے، خالص عقیدہ نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے یا عبادت میں شرک ہے، اہل مکہ کیا کہتے تھے تلبیہ کے اندر؟ لبیک لا شریک لک، کہہ کے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ شریک جسے تو نے خود مقرر کیا ہوا ہے۔ آج کتنے کلمہ گو ایسے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کے اوپر توحید کی معرفت کے دروازے کھول دے، جو کہتے ہیں نہیں ہے تو کوئی نہیں لیکن اللہ نے جن کو مقرر کیا ہوا ہے، اللہ کے مقرب ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں وہ اللہ کے ہماری سفارش کرتے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ اس زمانے کے مکے کے مشرکین کے عقیدے میں، ان کی باتوں میں، اور آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی عقیدے اور باتوں میں کیا فرق ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ شرک ہے، قول میں، عمل میں، نقطہ نظر میں شرک ہے، وہ بندہ عباد الرحمن میں شامل نہیں ہو سکتا۔ عباد الرحمن میں، اولیاء اللہ میں وہی بندہ شامل ہے جس کے پاس توحید موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید عطا فرمائے، اور اگر توحید موجود ہے نا، سچا اور کھرا عقیدہ موجود ہے، تو ہر بندہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، وہ عباد الرحمن میں شامل ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کون ہوتے ہیں اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صلی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ساری زندگی شرک سے بچتے رہتے ہیں۔ جو شرک سے بچ گیا، توحید کے راستے پہ آ گیا، وہ اولیاء اللہ میں شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ کون ہے عباد الرحمن؟ نشانیوں پر غور کر کے درجہ کیا ملا، منصب کیا ملا، عباد الرحمن میں داخل ہوئے۔ اور عباد الرحمن کے اوصاف کیا ہیں؟ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے ہی نہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، بیٹھ جائے، تشریف رکھے، بیٹھ جائے، ادھر ہی بیٹھ جائے، ادھر ہی بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملے دیر میں آئے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ حق کیا ہے قتل کرنے کا؟
حق کے ساتھ قتل ہو سکتا ہے، نہ حق نہیں کرتے. حق کے ساتھ کیا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کہ جس کا کوئی قتل ہو گیا ہے وہ قانون کو خود ہاتھ میں لے اور قتل کر ڈالے. فلا یسرف فی القتل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. جس کا قتل ہو گیا ہو وہ بدلہ لینے میں جلد بازی نہ کرے. ہم نے اس کے لیے قانون میں ایک حکم رکھا ہوا ہے، اس کی مدد کی جائے گی. قانون ہاتھ میں نہیں لینا، خود قتل نہیں کرنا. اسی طرح مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی خود نہیں کرنا، کسی شخص نے نہیں کرنا، حکومت نے وہ بھی کام بھی کرنا ہے. اگر حکومت اسلامی ہو تو ایسا کرے گی، مرتدین کو قتل کرے گی اگر حکومت اسلامی ہو. اسلامی نہیں ہے تو پھر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو حکام ہے، فرمایا عباد الرحمن کون ہے؟ جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ زنا کاری نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. اللہ نے ایمان والوں کی جو خاص صفات قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کی ہیں وہ کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. تم میں سے کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے کہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لا یزنون، بدکاری نہیں کرتے. اور قرآن مجید میں اللہ نے اس حوالے سے حکم کیا دیا ہے؟ فرمایا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے زنا کے قریب نہ جاؤ. یہاں تو یہ فرمایا نا کہ بدکاری کرتے نہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے کے معنی کیا ہے؟ کہ جو راستے زنا کی طرف لے جاتے ہیں بالآخر ان راستوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ راستے کیا ہیں؟ وہ نظر بازی ہے. جو نظر بازی کا عادی ہو خطرہ ہے کہ وہ زنا کاری تک پہنچ جائے گا. جو باتیں سننے کا عادی ہو اجنبی عورتوں کی، آج کل تو یہ فتنہ بہت عام ہو گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو، جوانوں کو محفوظ فرمائے. گھر گھر اور جیب میں ٹیلی فون ہے، اور کوئی بھی غلط کال کہیں مل گئی اور راستہ کھل گیا. انٹرنیٹ کی سہولتیں ہیں، کوئی غلط کلک ہو گیا، راستہ کھل گیا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ میں ان فتنوں اور ان کی خطرناکیوں سے محفوظ فرمائے. ولا یزنون، اور جو اس کی طرف راستے جاتے ہیں باتیں کرنے اور سننے کے، اور اسی طرح دیکھنے کے. یہ جو دیکھنا ہے، دیکھنا اجنبی لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھنا، لڑکے لڑکیوں کو اور لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں، اس کے اندر بڑا خطرناک قسم کا فتنہ موجود ہے. یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو تصویر ایک دفعہ دیکھی، جو چہرے کے اوپر نظر پڑی، ہو سکتا ہے وہ چہرہ دل میں اتر جائے اور ساری زندگی برباد ہو کے رہ جائے. ولا یزنون، وہ بدکاری نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، فرمایا جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے وہ بڑا گناہ کرتا ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے 3 بڑے گناہ ذکر ہوئے: شرک، قتل ناحق، بدکاری. ایسے شخص کو یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کئی گنا زیادہ عذاب ہوگا. ویخلد فیہ مہانا، اور اس عذاب میں اسے ذلیل و رسوا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا. الا من تاب، ہاں اگر کسی نے توبہ کر لی، وآمن، اور پھر ایمان لے آیا، اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کی وعیدوں پر ایمان. وعدے پر بھی ایمان، وعید پر بھی ایمان. وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ کہ جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. وعید کیا ہے؟ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا اللہ اس کو جہنم کی سزا دے گا. وعید پر بھی ایمان ہے، وعدے پر بھی ایمان ہے. وعدے پر ایمان ہے، امید لے کے آگے آتا ہے. وعید پر ایمان ہے، ڈر جاتا ہے، آئندہ اس راستے کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کے بعد عمل صالح شروع کر دیے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جب توبہ قبول ہوتی ہے تو گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا معنی اس کے؟ مفسرین نے اس کے 3 معنی بیان کیے. پہلے معنی تو بالکل ظاہری کہ جو پہلے گناہ ہوئے تھے، بعض لوگوں کی توبہ اللہ کو ایسی پسند آتی ہے، اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے.
دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت پہلے گناہ کرتے تھے، گناہ اچھے لگتے تھے، گناہوں کے راستے پر چلنا اچھا لگتا تھا، اب اللہ نے ان کے دل گناہوں سے اچاٹ کر دیے ہیں، اب گناہوں کی جگہ بھی نیکیاں اچھی لگنے لگ گئی ہیں۔ پہلے گناہوں کی طرف راغب اور مائل تھا، اب نیکیوں کی طرف راغب اور مائل ہو گیا، راستے بدل دیے اللہ نے، شیطان کے راستوں سے نکال کے رحمان والے راستوں پہ ڈال دیا، یہ معنی بھی ہے۔ اور تیسرے معنی یہ ہے گناہ کر کر کے ان کے حالات خراب ہو گئے تھے، دگرگو تھے، کاروبار ٹھپ، دوست روٹھ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، اور ہوتا کئی دفعہ زندگی میں یہ امتحان بھی ہوتے ہیں۔ جب پیسہ ہوتا ہے انسان کے پاس تو بڑے دوست، جب پیسہ چلا جاتا ہے تو دوست بھی منہ موڑ لیتے ہیں، یار جی آ رہا ہے ملنے، ٹیلی فون کر رہا ہے، کوئی مصیبت پڑی ہوگی، پیسے مانگنے ہوں گے اس نے، لوگ ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرتے، ملاقات چھوڑ دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، یار آج کل وہ بڑا برا حال ہے اس کا، ملے گا تو کوئی نہ کوئی اس نے تقاضا ہی کرنا ہے، تو اس طرف ہی ٹھیک ہے، لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، اللہ یہ سارے حالات ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ لوگوں کے دل ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ کاروبار کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ روٹھے ہوئوں کو ملا دیتا ہے، یہ معنی بھی اس کے۔ اور حقیقت یہی ہے، گناہوں کے اثرات پوری زندگی میں جب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جب توبہ کر دیتا ہے اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ وہ سارے اثرات بھی مٹا دیتا ہے۔ زندگی کاروبار پر اثرات تھے مٹ گئے، رشتہ داریوں پر اثرات تھے مٹ گئے، اور معاشرت میں معاملات میں اثرات تھے سارے کے سارے اللہ مٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، اختیار بھی اسی کا ہے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ حالات بدل دیتا ہے۔ وتلک الایام نداولها بین الناس وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عباد الرحمن میں شامل ہوں، توبہ کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، اور ہم اپنے معاملات میں، تمام معاملات میں خرچ اخراجات سمیت اللہ ہمیں میانہ روی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔